پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں دن سورج کے ساتھ اور رات خاموشی کے ساتھ گزرتی تھی۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک انجانا سا ڈر اکثر ٹھہرا رہتا تھا، جیسے کوئی بات کہیں نہ گئی ہو۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا جسے لوگ احترام سے دیکھتے، مگر اس کے قریب زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کنویں نے بہت کچھ دیکھا ہے، مگر کبھی کچھ کہا نہیں۔ اسی گاؤں میں فہیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو شہر سے پڑھ کر لوٹا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ باتوں کو سنبھال کر رکھتا اور چہروں کے پیچھے چھپی کہانیوں کو پہچان لیتا تھا۔ فہیم نے محسوس کیا کہ گاؤں میں کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جواب سب جانتے ہیں، مگر کوئی پوچھتا نہیں۔ خاص طور پر جب بات اس کنویں کی آتی تو گفتگو خود بخود بدل جاتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ اچانک لاپتہ ہو گئے اور تلاش کے دوران ان کی لاٹھی کنویں کے پاس ملی۔ لوگوں نے کہا یہ محض اتفاق ہے، مگر فہیم کے دل میں بات ٹھہر گئی۔ اس رات فہیم دیر تک جاگتا رہا اور اسے احساس ہوا کہ خوف کی جڑ لا علمی نہیں بلکہ خاموشی ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کنویں کے بارے میں سچ جان کر رہے گا۔ اگلے دن اس نے ایک ایک کر کے بزرگوں سے بات کی، مگر سب نے بات گھما دی۔ کوئی کہتا پرانا قصہ ہے، کوئی کہتا بہتر ہے اسے نہ چھیڑا جائے۔ آخر کار ایک ضعیف عورت نے آہستہ آواز میں بتایا کہ برسوں پہلے ایک ظلم اسی کنویں کے پاس ہوا تھا، اور اب سے گاؤں نے سچ کو دفن کر دیا ہے۔ فہیم کو معلوم ہوا کہ ایک بے گناہ شخص پر الزام لگا کر اسے اسی کنویں کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور سب نے خاموش رہ کر خود کو بچا لیا تھا۔ یہ سن کر فہیم پر واضح ہو گیا کہ کنواں خطرناک اس لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ وہ گواہ ہے، ایک ایسا گواہ جو آج بھی موجود ہے۔ فہیم نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور پہلی بار اس واقعے کا نام لے کر ذکر کیا۔ فضا میں بے چینی پھیل گئی، جیسے برسوں پرانا بوجھ ہلنے لگا ہو۔ کچھ لوگ غصے میں آ گئے، کچھ نظریں جھکائے بیٹھے رہے، مگر کوئی انکار نہ کر سکا۔ سچ کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فہیم نے کہا کہ اگر اب بھی خاموشی رہی تو یہ کنواں مزید سچ اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ اس کی بات میں الزام نہیں، صرف ذمہ داری تھی۔ ایک ایک کر کے لوگ بولنے لگے اور وہ کہانیاں سامنے آئیں جو برسوں سے دلوں میں قید تھیں۔ کنواں وہی تھا، مگر بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ گاؤں نے متفق ہو کر فیصلہ کیا کہ سچ کو مانا جائے گا، چاہے اس کی قیمت عزت ہو یا سکون۔ خاموشی اب ان کا راستہ نہیں رہی تھی۔ اگلے دن اس بے گناہ شخص کی یاد میں کنویں کے پاس ایک تختی لگائی گئی جس پر اس کا نام اور سچ لکھا گیا۔ پہلی بار لوگوں نے کنویں کے قریب کھڑے ہو کر سکون محسوس کیا، جیسے اس نے بھی برسوں بعد سانس لیا ہو۔ وقت کے ساتھ گاؤں کا ڈر کم ہونے لگا، کیونکہ سچ نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ بچے کنویں کے پاس کھیلنے لگے اور بزرگ بلا خوف بیٹھنے لگے۔ فہیم خاموشی سے گاؤں چھوڑ گیا، نہ کسی تعریف کی خواہش، نہ کسی انعام کی۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گواہ بولتے نہیں، مگر خاموشی کے بوجھ تلے سب کچھ محفوظ رکھتے ہیں۔ اصل ہمت سچ چھپانے میں نہیں، اسے مان لینے میں ہوتی ہے۔